السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے خوشبو جیسے لوگ۔ میں جب پہلی بار اس سے ملی تو وہ مجھے پہلی ملاقات میں ہی بہت اچھا، بہت نیک اتوار اور بحیثیت انسان ایک مخلص شخص دکھائی دیا تھا۔ صاف شفاف نکھری ہوئی آنکھیں اس کے اجلے باطن کو ظاہر کر رہی تھیں۔ جہاں اس کے لبوں پر ہمہ وقت مسکراہٹ کھیلتی اس کی خوش مزاجی کا پتہ دیتی تھی، وہیں اس کے سانولے مگر جاذب نظر نقوش والے چہرے پر چھایا نرم سا تاثر اس کی ہمدرد طبیعت کا عکاس تھا۔ میں آفس سے چھٹی کے بعد گھر جانے کے لیے اپنی کار میں بیٹھی، مگر کار نے سٹارٹ ہو کر نہ دیا۔ گو کہ میرے لیے بڑھتا ہوا اندھیرا یا تیزی سے خالی ہوتی پارکنگ کچھ ایسا مسئلہ نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے اس خیال ہی سے پریشانی ہونے لگی تھی کہ اب یا تو فون کر کے مکینک کو بلوایا جائے یا ٹیکسی لے کر گاڑی یہیں لاک کر کے گھر جایا جائے۔ ابھی میں اسی ششوپن میں مبتلا کھڑی ہی تھی کہ مجھے اپنے قریب نرم سی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا میم؟ میں چونک کر بے ساختہ مڑی۔ یہ فیضان تھا، فیضان الحق۔ یہ کچھ عرصہ قبل ہی ہماری فرم میں جونیئر اکاؤنٹنٹ کی پوسٹ پر تعینات ہوا تھا۔ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ وہ میرے نزدیک آتا ہوا تفشیش سے پوچھنے لگا۔ نہیں، بس وہ میری کار سٹارٹ نہیں ہو رہی، میں نے نپے تلے لہجے میں بتایا۔ اپنے سے بہت جونیئر کے سامنے میں اس طرح اپنی پریشانی کا اظہار کرتی اچھی لگتی کیا؟ اوہ، یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ وہ مجھ سے زیادہ پریشان دکھائی دینے لگا۔ یہاں تو قریب میں کوئی مکینک بھی نہیں ملے گا، اور اب تو رات ہونے والی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو اپنی بائک پر گھر ڈراپ کر دوں، یا ایسا کرتا ہوں آپ کو ٹیکسی کروا دیتا ہوں۔ ارے نہیں، تم فکر مت کرو۔ میں اس کے خلوص پر شرمندہ سی ہو گئی۔ گاڑی میں نے لاک کر دی، یہاں ٹیکسی لے کر گھر چلی جاؤں گی۔ ارے ایسے کیسے؟ میں کروا دیتا ہوں نا آپ کو ٹیکسی۔ پھر اس نے میرے نہ کرنے کے باوجود نہ صرف مجھے ٹیکسی کر کے دی بلکہ احتیاطاً ٹیکسی کا نمبر بھی نوٹ کر لیا۔ مجھے ہنسی آنے لگی۔ لو بھلا بتاؤ، میں کوئی نوعمر ڈری سہمی دوشیزہ تھی کیا؟ دوسرے دن میں آفس میں تھی، تبھی اس نے بتایا کہ اس نے مکینک کا انتظام کر دیا ہے۔ میں اس کی ممنون ہونے لگی تو وہ بولا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے آپا، آخر انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ یہ کہہ کر گویا اس نے بات ہی ختم کر دی۔ اس واقعے سے چند روز بعد کی بات ہے۔ سینئر اکاؤنٹنٹ رضوان واسطی صاحب باجوہ آج کل کچھ زیادہ ہی چھٹیاں کر رہے تھے۔ پھر عمر کے تقاضے کی وجہ سے ان سے کام میں اب غلطیاں بھی زیادہ ہونے لگی تھیں۔ بہرکیف انہیں اس ماہ تنخواہ کی مد میں نہایت قلیل رقم ادا کی گئی۔ اب ظاہر ہے تنخواہ کا اتنا بڑا حصہ کٹ جانے کا دکھ ایک تنخواہ دار ملازم ہی پوری طرح محسوس کر سکتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ لنچ ٹائم میں میری نظر رضوان صاحب کے ساتھ متفکر سے کھڑے فیضان پر پڑی۔ رضوان صاحب ہاتھ ہلا ہلا کر غصے مگر ہلکی آواز میں نہ جانے کیا کہہ رہے تھے۔ یقیناً کمپنی کے لیے اپنی خدمات اور کمپنی کے خون نچوڑ لینے والے اصول قواعد کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ فیضان کا سر مسلسل اس بات میں ہل رہا تھا، بلکہ اس کے روشن چہرے پر لمحہ بہ لمحہ پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ان کے نزدیک سے گزرتی ہوئی اپنے آفس میں چلی آئی، اور اسی دن چھٹی کے بعد میں نے دیکھا کہ فیضان بصد اصرار رضوان صاحب کو کچھ روپے تھما رہا تھا۔ عجیب سا تھا یہ شخص، خود اسے کون سی لاکھوں روپے تنخواہ مل رہی تھی، مگر وہ کوئی شاعر جو کہہ گیا ہے نا، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، تو شاید اس نے یہ شعر فیضان جیسے لوگوں کے لیے ہی کہا ہوگا۔ میں فیضان سے بطور خاص سلام دعا کرتی تھی۔ بے شک وہ ایک اچھا انسان تھا، آفس میں بھی سب کے کام آتا، سب سے اچھے طریقے سے پیش آتا۔ تقریباً آفس میں سب ہی اس کی اچھی خاصی دوستی تھی، سب سے ہی اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ مغیث اپنے سیمسٹر بریک میں پاکستان آیا ہوا تھا، سو میں نے آفس سے کچھ دن کی چھٹیاں لے لیں۔ میں یہ دن صرف اپنے بیٹے کے ساتھ گھومنے پھرنے، اس کی اچھی اچھی باتیں سننے، اس کے لیے کوکنگ کرتے ہوئے گزارنا چاہتی تھی۔ یہ چند دن پر لگا کر کیسے اڑ گئے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے جانے پر میں بے حد اداس تھی، سو اسی لیے اس کی روانگی کے اگلے روز ہی میں نے آفس جوائن کر لیا۔ آفس میں سب کچھ ویسا ہی تھا، وہی لوگ، وہی روٹین۔ ہاں، مگر فارہ حسن نیا اضافہ تھی۔ دبلی پتلی، کم عمر، کچھ کنفیوز، سہمی سہمی سی۔ کوئی مخاطب کر لیتا تو یوں چونک اٹھتی گویا کسی نے کان کے قریب بم دھماکہ کر دیا ہو۔ باس کے سامنے اوٹ پٹانگ حرکتیں اس سے سرزد ہوتی رہتی تھیں، حسینہ معین کی ہیروئن کی طرح۔
مگر وہ حسینہ معین کی ہیروئن جیسی خوش قسمت نہ تھی، اس لیے اچھی خاصی ڈانٹ کھانے کے بعد اس روز بھی وہ اپنے کیبن میں بیٹھی رو رہی تھی جب فیضان اس کے پاس جا کر نرمی سے پانی کا گلاس اسے تھمایا، پھر کچھ دیر بعد جا کر رونے کی وجہ تسمیہ دریافت کی۔ باس نے ٹائپ کرنے کے لیے کچھ پیجز دیے تھے، میں نے بہت سے الفاظ کی اسپیلنگز غلط لکھی ہیں۔ وہ صفحہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، بس اتنی سی بات؟ وہ صفحہ تھام کر مسکراتا ہوا اپنے کیبن تک آ گیا۔ منٹوں میں غلطیوں سے مبرا صفحہ حاضر تھا۔ فارا کو حلیہ درست کر کے باس کے پاس جا کر کاغذات دینے کی ہدایت کرتا ہوا وہ اطمینان سے واپس اپنے کیبن میں جا بیٹھا۔ اب کی بار جب فارا باس کے روم سے لوٹی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آئندہ بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو تم بلا جھجک مجھے تکلیف دے سکتی ہو، فیضان بھی مسکرا کر بولا۔ پھر اس کے بعد تو واقعی جیسے فارا نے اس پر مکمل تکیہ ہی کر لیا، وہ دونوں ہر جگہ ہر وقت ساتھ ساتھ دکھائی دینے لگے۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ آفس میں سوائے اس کے کوئی دوسری لڑکی نہیں تھی۔ ایسی صورتحال میں وہی ہوا جو ہو سکتا تھا، فیضان کے لیے تو نہیں مگر فارا کے لیے آفس بھر میں چہم گوئیاں ہونے لگیں۔ ارے صاحب، جب ذرا سا مسکرا دینے سے سارے کام بن سکتے ہوں تو کوئی کیوں نہ مسکرا کر کام نکلوائے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ لڑکی اپنے گھر کے کام بھی اب فیضی سے کروانے لگی ہوگی۔ یہ ایڈمن کے فاروقی صاحب تھے۔ مجھے یہ سب سن کر بے حد رنج بھی ہوا اور فطری طور پر غصہ بھی آیا۔ اسی لیے میں نے فیضان اور فارا دونوں کو اپنے آفس میں بلا کر ان کی سرزنش کرنے کی ٹھانی۔ ساری بات سن کر فیضان سنجیدگی سے بولا، فارا کے والد ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اپاہج ہو چکے ہیں۔ اس کی 4 چھوٹی بہنیں ہیں جو بالترتیب 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں کی اسٹوڈنٹس ہیں۔ امی اس کی گھریلو خاتون ہیں۔ چھوٹا بھائی ہے جو ابھی صرف 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ ایسے میں اس نے اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہاں جاب اسٹارٹ کی، بیچاری کو دفتری ماحول اور رویوں کا کچھ اندازہ نہیں، بس اس لیے اس کی ہیلپ کر دیتا ہوں اور بس۔ وہ جو اس دوران سر جھکائے بیٹھی تھی، ہکلاتے ہوئے بولی، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ بہت اچھی بات ہے فارا، کیونکہ ہم چاہے برف کی مانی شفاف کیوں نہ ہوں، دنیا کے الزام تراشی سے نہیں بچ سکتے۔ پھر تم پر تو دوہری ذمہ داری ہے، تم بڑی بہن ہو، تمہیں تو اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے رول ماڈل بھی بننا چاہیے۔ بہرحال یہ نشست برخاست ہوئی۔ میرے سمجھانے کا یہ اثر ہوا کہ کچھ دن تو وہ دونوں دور دور رہے، مگر اس کے بعد پھر ان کی وہی مصروفیات شروع ہو گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اب فارا پہلے جیسی نہیں رہی، اب اس کی شخصیت سنور گئی تھی، اس میں اعتماد آ گیا تھا۔ اب نہ وہ جھجکتی تھی، نہ ڈری سہمی رہتی تھی اور نہ ہی اب وہ کسی کی پرواہ کرتی تھی۔ خیر وہ جو بھی کرتے مجھے کیا، مگر مجھے تھوڑا سا افسوس ضرور ہوتا کہ فیضی نے بھی میری بات نہیں مانی۔ میں ایک روز اپنے آفس میں کام میں مصروف تھی کہ فیضی چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہرے رنگ کا ایک کارڈ تھا، میری چھوٹی بہن کی شادی ہے میم، آپ کو ضرور آنا ہے۔ وہ کارڈ میرے سامنے رکھتے ہوئے بولا، تمہارے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ میں نے رسماً پوچھا۔ سب ہیں الحمدللہ، امی، ابو، بڑے بھائی، چھوٹی 2 بہنیں، اس نے بتایا۔ گھر والوں کے متعلق بتاتے ہوئے اس کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ دیکھو بھئی، کوشش تو میری پوری ہوگی، میں نے کہا۔ کوشش نہیں، آپ کو ضرور آنا ہے، آپ نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اور آفس سے کون کون انوائٹڈ ہے؟ میں نے یوں ہی پوچھا۔ صرف آپ اور فارا۔ فارا اس لیے کہ میں اسے اپنے گھر والوں سے ملوانا چاہتا ہوں، وہ بشاشت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ ارے، مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ اچھا، تو معاملہ بالآخر یہاں تک پہنچ گیا، چلو بہت اچھی بات ہے۔ جی آپا بہت اچھی لڑکی ہے، وہ نرم خو، ملنسار، خوش مزاج، پھر ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی ہے تو بس اسی لیے، اس نے بتایا۔ دیکھ لو بھئی، اپنے فیصلے پر قائم رہنا، اب لڑکی کو یوں ہی گھما پھرا کر چھوڑ مت دینا، آخر اس کی عزت کا سوال ہے۔ میں نے نصیحت ضروری سمجھی، وہ بیٹھا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ آفاق بہت عرصے سے اپنا تبادلہ ہیڈ آفس میں کروانا چاہتے تھے، ان کا تبادلہ اسلام آباد ہو گیا، میں بھی ان کے ساتھ آ گئی۔ آفس ظاہر ہے مجھے چھوڑنا پڑا۔ آفس چھوڑنے کا خاص افسوس یوں نہ ہوا کہ اسلام آباد میں میرے کافی رشتہ دار تھے جن کے ساتھ اچھا وقت گزرتا، پھر کچھ عرصے ہی کی تو بات تھی، آفاق سب کچھ وائنڈ اپ کر کے مغیث کے پاس انگلینڈ ہی شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ 2 سال یوں گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ ہمارا انگلینڈ کا ویزا لگ گیا، اب کراچی والے گھر کو بیچنے ہم کراچی آئے ہوئے تھے۔ میں کراچی آئی تو دیگر یادوں کے ساتھ اپنے آفس اور آفس کے ساتھ ہی فیضی کو یاد آئی۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ
جو بظاہر معمولی دکھائی دیتے ہیں مگر ان کی شخصیت ہمیشہ کے لیے ذہن پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہے۔ اس کی بہن کی شادی میں تو میں نہیں جا سکی تھی مگر اس کا کارڈ میرے پاس آج بھی موجود تھا۔ اس کارڈ پر سے پتہ دیکھ کر میں نہ جانے کیوں اس سے ملنے چلی گئی۔ بڑے بھائی سعودیہ شفٹ ہو گئے، بہنوں کی شادی کر دی، ابو کا انتقال ہو گیا، امی میرے ساتھ رہتی ہیں اور اپنے ازلی مخصوص نرم و لہجے اور جگمگاتی مسکراہٹ سمیت میرے سامنے صوفے پر برر جبان تھا۔ تمہاری شادی ہوئی؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ جی ہاں، پچھلے سال ہی کی ہے۔ ارے بھائی بیگم، اب چائے لے بھی آؤ، اس نے آواز لگائی اور آنے والی کو دیکھ کر مجھے ازحد حیرانی ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی تھی مگر فارغ نہ تھی۔ تو یہ ثابت ہوا فیضی کہ تم بھی عام مردوں کے جیسے نکلے۔ اس معصوم لڑکی کو اپنے ساتھ گھماتے پھراتے، اسے خواب دکھا کر اس کے خواب توڑتے تمہیں شرم نہ آئی؟ میں نے ازحد غصے سے کہا۔ کم از کم مجھے اس جیسے انسان سے اس گھٹیا حرکت کی توقع نہ تھی۔ فیضان کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے میم، اس نے دھیمی آواز میں کچھ کہنا چاہا۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں چمک کر بولی۔ دیکھا جائے تو غلطی میری ہی تھی، وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولا۔ میں نے ہی اسے اپنا اس قدر عادی بنا دیا تھا کہ وہ بھی میری طرح مجھ سے محبت کر بیٹھی، مگر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ بچپن سے ہی اپنے چچا زاد سے منسوب تھی، مگر میری خاطر وہ ہر تعلق توڑنے کو تیار تھی۔ مگر میم، وہ مجھے دیکھنے لگا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا نا کہ اسے اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے مثال قائم کرنی چاہیے، لہٰذا آپ خود سوچئے کہ اگر میں اسے پانے کے لیے اسے کسی انتہائی قدم پر مجبور کر بھی دیتا تو کیا اس کے اور میرے گھر والے اس کی ویسی ہی عزت کرتے جیسا کہ اس کا حق تھا؟ حالانکہ میں جانتا ہوں، گواہ ہوں کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کتنی مشقت اٹھا رہی تھی، اور میں صرف اس کے وجود کے طلب میں اس کی ساری قربانیاں نیک نامی کو مٹی میں ملانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر محبت صرف پا لینے ہی کا نام تو نہیں، کیوں میم، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی تھی اور میں اس کی بات سن کر دم بخود تھی۔ بھلا دیکھا ہے آپ نے کبھی اپنی محبوبہ کی عزت کی خاطر اپنی محبت کو قربان کر دینے کا حوصلہ رکھنے والا شخص؟ نہیں نا؟ مگر میں اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی، مجھے لگا جیسے اس کے وجود کی خوشبو نے پورا کمرہ معطر کر دیا ہو۔ وہ واقعی لاجواب تھا۔